السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. رب زدنی علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کی اس نشست میں پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم جو باقی تمرین ایکسرسائزز جو باقی تھی اسے مکمل کرتے ہوئے اگلے چیپٹر کی طرف بڑھیں گے، جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ہم رکے تھے اس ایکسرسائز پہ، اقرا وقتب پہ. امید ہے کہ آپ سب نے بھی اس کو گھر پہ ٹرائی کیا ہوگا، اس کو اینالائز کرنے کا. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے، اور کچھ بھائیوں سے بھی یہ گزارش رہے گی اور بہنوں سے بھی کہ آپ ایکٹیو رہیں اور پارٹیسپیٹ کریں، اور بھائیوں سے خاص کر کہ آپ جو بھی جواب دینا چاہتے ہیں وہ پلیز اپنا ہینڈ ریز موڈ پہ رکھیں تاکہ مجھے آسانی ہو آپ سے سوال پوچھنے میں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ذهب ابی الی القاہرۃ قبل اسبوع. یعنی اگر ہم اسے ٹرانسلیٹ کریں، سب سے پہلے ذهب ابی الی القاہرہ. قاہرہ کائرو کو بولتے ہیں، قاہرہ جو کیپٹل ہے ایجپٹ کی، مصر کا کیپٹل. تو ذهب ابی، میرے فادر گئے، الی القاہرہ، قاہرہ کی طرف، یا قاہرہ، قبل اسبوع. قبلہ میں نے بتایا تھا بیفور ہوتا ہے، اور اسبوع ویک، بیفور اے ویک یا ایک ہفتہ پہلے، یا لاسٹ ویک ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، یا پچھلے ہفتے جسے ہم کہتے ہیں لاسٹ ویک. مائی فادر وینٹ ٹو کائرو لاسٹ ویک. ٹھیک ہے. تو ذهب ابی الی القاہرۃ قبل اسبوع. اب اس میں چونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے تو سب سے پہلے فعل ڈھونڈیں گے. فعل ہے ہمارا ذهب، فعل ماضی. فاعل ہے، فاعل یہاں پر ابو، ایکچولی ابو پلس یا متکلم، یہ مل کر بنتا ہے ابی. ٹھیک ہے. تو ابو یہاں فاعل ہے، اور وہ کیا ہے؟ مضاف بھی ہے. فاعل ہے پلس مضاف بھی ہے، اور یا متکلم مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے الی القاہرتی. چونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کے اندر اگر جار مجرور شبہ جملہ آ جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے الحمدللہ. اسے ہم کہیں گے متعلق. ٹھیک ہے. جار مجرور شبہ جملہ متعلق. اب یہ قبلہ جو ہے، قبلہ چونکہ ظرف ہے، اور ظرف بھی کیسا؟ ظرف زمان. ٹھیک ہے. ظرف الزمان ہے. قبلہ ظرف ہے اور یہ ظرف الزمان ہے. اور ایک چیز یہاں پر اگر کسی کو یاد ہوگی، یہاں پر ہم اسے کہہ سکتے ہیں ظرف الزمان، یا چونکہ جملہ فعلیہ کے اندر اگر کوئی لفظ جو ہے جو وقت کو بتاتا ہے، یہ زمانے کو بتاتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں مفعول فیہ. حالانکہ یہ آگے کا ٹاپک ہے، اس کو اگر آپ مفعول فیہ سمجھنا بھی آئے تو کوئی بات نہیں، یہاں پر ہم اسے ظرف الزمان کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے. تو ظرف الزمان، اور ظرف کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ مجرور. ٹھیک ہے. تو قبل اسبوع، اب یہاں پر قبل اسبوع جو ہے یہ ظرف شبہ جملہ پھر سے متعلق، ظرف شبہ جملہ متعلق، شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے. تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ذهب ابی الی القاہرۃ قبل اسبوع. میرے فادر گئے قاہرہ کی طرف قبل اسبوع، ایک ہفتے پہلے. مفعول بھی نہیں، مفعول فیہ. قبلہ یہاں پر مفعول فیہ ہوگا، فیہ. کیا ہو گیا؟
السلام علیکم. میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ پتہ نہیں کچھ پرابلم ہو گئی تھی. خیر، تو یہاں پر ہم پہلا جملہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا. قبل ذهب ابی قبل اسبوع. میرے فادر گئے ہیں قاہرہ ایک ہفتے پہلے. اور ہم بات کر رہے تھے اس پہ. قبلہ جو ہے یہاں پر مفعول فیہ کہیں گے اسے، مفعول فیہ، یا پھر اگر یہ مفعول فیہ نہ سمجھ آئے تو اسے ہم سمپلی ظرف الزمان کہہ کر آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے متی خرجت من الفصل یا محمد. متی خرجت، متی خرجت من الفصل یا محمد. ٹھیک ہے، تو اس کو شاداب آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، متا خرجت من الفصل یا محمد. متا means when. When محمد left. نہیں، خرجتا یعنی سوال کیا جا رہا سامنے والے سے، مخاطب سے، محمد سے سوال کیا جا رہا. متی خرجتا، خرجتا یعنی تم نکلے. اچھا اچھا، خرجتا یعنی تم نکلے. تم نکلے. ہاں، تم کب نکلے کلاس سے او محمد. جی، تو اس کو اینالائسس تو نہیں کرنا ہے نا. نہیں اس کو نہیں کرنا، اگلے جملے کو کرنا. خرجت بعد درسی. خرجتا ہوگا یا میں نکلا. میں نکلا کے لیے کیا ہوگا؟ خرج وہ یاد کرے. ذهبا ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبتا ذهبتما ذهبتم ذهبتی. خرجتو، ہاں خرجتو ہوگا. ٹھیک ہے، یاد آ گیا الحمدللہ. تو خرجتو یعنی میں نکلا. میں نکلا. ٹھیک ہے، خرجتو بعد الدرس. بعد درس، تو درس کے بعد میں کلاس سے نکلا. ہاں، میں I left after the lesson. after the درس یا after lesson، تو میں کلاس کے بعد نکلا. ٹھیک ہے، تو خرجتا اور خرجتو اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ خرجتا مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر میں کسی مرد سے مخاطب ہوں، ایک مرد سے، تو خرجتا. اگر یہی کوئی لیڈی ہوتی تو کیا ہم کہتے ہیں؟ خرجتی. خرجتی. اور دونوں کا جواب سیم ہوتا خرجتو یعنی میں نکلا. جی، ہم نکلے کا ہوتا خرجنا. ٹھیک ہے، تم سب نکلے تو ہوگا خرجتم. تم سب لڑکیاں نکلی تو خرجتن. نہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس طرح کرتے آئے ہیں اس سے پہلے. جی، اچھا، اب اس کو اینالائز کرتے ہیں. خرجتو فعل ہے. خرجہ فعل ہے، فاعل کون ہے؟ یہاں پر تو فاعل ہے. تو یہ فاعل ہے جو ضمیر محمد متصل. کی طرف جا رہی ہے. ہاں، یہ لوٹے گا محمد کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ تو فاعل ہے. بعد کیا ہے؟ ظرف زمان ہے. ظرف زمان ہے. اور الدرس بعد درسی ظرف شبہ جمل والا متعلق. ہاں وہ تو صحیح ہے. الدرسی جو ہے مفعول مضاف الیہ مجرور ہے، کیونکہ ظرف کے بعد آنے والا کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ مضاف مجرور. الیہ مجرور ہو جائے گی. مضاف الیہ مجرور، اور یہ دونوں ملا کے ظرف شبہ جملہ متعلق. متعلق. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ پھر اسکرین میرے لیپ ٹاپ میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے جو موبائل سے ہی لینا پڑے گا مجھے. مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا. ری اسٹارٹ کرے شاید. اسٹارٹ کر کے دیکھ لیا. فواد میں نے موبائل سے جوائن کیا تو ہوسٹ بنا سکتے ہو.
میں بھی نہیں کر پا رہا ہوں کچھ اس میں. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب میرے خیال سے اب آواز آ رہی ہوگی. میرے لیپ ٹاپ میں کچھ مسئلہ ہو گیا تو موبائل سے ہی مجھے لینا پڑے گا. تو خیر آواز کلیئر ہے نا میری؟ ہاں ٹھیک ہے. اوکے، تو شاداب آپ کر رہے تھے دوسرا والا خرج تو بعد الدرس. ہیلو
اوکے شاید میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جی السلام علیکم. ٹھیک ہے اب تیسرا بتائیں. ذهب إلى المسجد قبل الآذان. اذانی ذهب اور ہے جی ذهب تو نہیں ہے، یہ ذهب ذهبت ذهبتا ہوگا ذهبت تو ہوگا. یہاں پر ذهبتو ہوگا. ٹھیک ہے ذهبتو الى المسجد قبل الاذان، میں گیا. اچھا میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں ذهبت کر کے. ذهبتو الى فرق بس المسجد قبل الاذان، میں کہاں گیا؟ مسجد گیا اذان سے پہلے. اذان سے پہلے. ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ ذهب فعل ہے، تا اس میں فاعل ہے، الى مسجدی تو فائل ہے یہاں پر. ہاں ذهب فعل ہے، تو فاعل ہے اس میں، الى مسجدی شبہ جملہ متعلق ہو جائے گا، ظرف شبہ جملہ متعلق. ظرف نہیں ہے، حرف جر ہے وہ. ظرف الى کی وجہ سے یہ الى مجرور المسجد، ہو، الى الى المسجد. المسجد، الى حرف جر ہے جی اور مسجدی اسم مجرور، تو اس یہ میں ہو گیا ہمارا ظرف شبہ جار مجرور شبہ جملہ متعلق. متعلق. جی ظرف وہی کہہ رہے تھے. اچھا قبلہ ظرف الزمان ہے. الاذنی اس میں مضاف اذانی الیہ، الاذانی اس میں مضاف الیہ ہو جائے، مجرور ہو جائے گی یعنی میں مسجد گیا اذان سے پہلے. پہلے. جی میں مسجد کی طرف گیا اذان سے پہلے. ٹھیک ہے اس کے بعد ہے متى ذهب عمك الى الرياض یا آمنة. متى ذهب عمك الى الرياض یا آمنة، یعنی اے آمنہ تمہارے ٹرائی کر. انکل. ٹھیک ہے آپ ٹرائی کریں. اے آمینہ تمہارے انکل ذهبہ چلے گئے الى ریاض کی طرف. متى ذهب کب؟ متى when you او آمینہ when your uncle left for ریاض. when did your uncle go to ریاض، یہاں ذهب یعنی he went. جی تمہارے انکل ریاض کب گئے. اوکے جی ٹھیک ہے متى ذهب عمك الى الرياض یا آمنة. ذهب عمك اس میں فاعل کون ہے؟ ذهب کون سا؟ ذهب عمك، متا چھوڑ دیتے ہیں. ذهب عمك your uncle left، تو یہاں پر امو فاعل کون ہے؟ امو عمو فاعل ہے. جی فاعل مرفوع ہوتا ہے اس لیے عمو فاعل ہے امو اور وہ فاعل مضاف بھی ہے کہ مضاف مضاف الیہ ہے. الیہ. اس کے لیے آمینہ کی. جی ٹھیک ہے تو جواب کیا ہے اس کا؟ ذهب قبل شہر. شہرن، شہر یعنی ویک منتھ. مہینہ. ہاں 1 month. تو he left a month ago, 1 month ago. he left a month ago. ذهب اس میں فاعل ہے، ذهب فعل ہے. ذهب فعل ہے اور اس میں فاعل مستتر چھپی ہوئی ہے. ہوا جی ہوا کی ہیا، طرف ہے. سوری ناٹ ہوا، ہیا یا آمینہ. نہیں سوری یہاں ہوا ہے کیونکہ وہی عمو کے ہوگا. بارے بات کرتے جی ہیں. امو کے بارے میں، انکل کے بارے میں. جی ذهب فعل ہے، امو فاعل ہے جو ہوا کی طرف ہے چھپی ہوئی یہاں پہ. قبلہ ظرف الزمان ہے، شہرین مضاف الیہ مجرور. مضرور. ٹھیک اوکے جزاک اللہ خیر. اب دوسرا سوال میں پوچھتا ہوں. کوئی بھائی، فیصل بھائی ہیں؟ فیصل عرفان. اوکے جی فیصل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون سا؟ پانچواں. تھوڑا زوم کیجیے گا. یہ والا بعد الصلاة ذهبت إلى المطعم. مطعمی آمین. کیا مطلب ہے اس کا؟ Did you left
before after salah to matam, I mean ریسٹورینٹ. restaurant. مطعم یعنی ریسٹورینٹ. تو کیا آپ نماز کے بعد گئے تھے ریسٹورینٹ کی طرف؟ Restaurant. جواب ہے لا ذهبت بعد الصلاة. So ذهب لا ذهبت قبل الصلاة. صلاة سے پہلے گئے تھے. لا ذهبت قبل الصلاة. نہیں میں نماز سے پہلے گیا تھا. تو اس میں لام تو یہ ہے حرف الجواب. حرف جواب ہے. ٹھیک ہے. ذہب اس میں ضابطہ اس میں ہو جائے گا آپ کا فعل. ذهب فعل ہے. ذہب فعل. تو جو تو ہے یہ ہو جائے گا فاعل. تو فاعل ہے. تو فاعل ضمیر جو ہے. قبلہ ظرف ہے. اور الصلاۃ یہ اسم مجرور اور یہ ظرف شبہ جملہ خبر بھائی. ظرف شبہ جملہ متعلق ناٹ خبر متعلق کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اب یہ دو لاسٹ کی امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. متى ذهب عمك الى الرياض يا آمنة، یعنی آپ کے انکل کب گئے ہیں ریاض کی طرف اے آمنہ. جواب تھا ذهب قبل شهر، وہ ایک مہینے پہلے گئے. اس کے بعد بعد الصلاة ذهبت الى المطعم، کیا آپ نماز کے بعد گئے تھے ریسٹورینٹ کی طرف؟ جواب ہے لا ذهبت قبل الصلاة، نہیں میں نماز سے پہلے گیا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا یہ ایکسرسائز. اور اس کے بعد ہے یہ والا اینا ذهبت یا اخی، اینا ذهبتم یا اخوانی، یعنی مفرد کے لیے ذهبت اور پلورل کے لیے یعنی جمع کے لیے اینا ذهبتم. ٹھیک ہے. اس طرح سے ندا منادہ بھی چینج ہوتا ہے. جیسے ذهبت یا اخی، کسی سے آپ مخاطب ہے تو آپ پوچھیں گے اینا ذهبت، اور اگر بہت سارے لوگ ہیں تو اینا ذهبتم. یا اخی مفرد میں، یا اخوانی، اخوانون جمع ہے اس کی اخن کی، اور یا متکلم کے ساتھ یا اخوانی یعنی اے میرے بھائیو، یا اخوتی بھی ہو سکتا ہے، دونوں صحیح ہے. اس کے بعد اینا ذهبتی یا اختی، یہ فیمیل کے لیے، اور فیمیل سے مخاطب ہوں تو ہم کہیں گے اینا ذهبتی یا اختی. اس طرح سے اینا ذهبتن یا اخواتی، اینا ذهبتن یا اخواتی، کہ آپ سب کہاں گئی تھی او میری بہنیں، اخوات. ٹھیک ہے. تو ذهبتی سے ذهبتن، ذهبتا ذهبتم. اور فائنلی میرے لیے تو ذهبتو، جیسا بھی ہم نے پچھلے یہ میں کیا اس سائز میں، اینا ذهبتو یعنی میں گیا، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے. اس طرح سے نحن ذهبنا، ہم سب کے لیے ذهبنا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے الحمدللہ پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. ذهبتا، ذهبتم، ذهبتی، ذهبتما، ذهبتن، ذهبتو، ذهبنا. تو وہ چارٹ آپ کو یاد رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہو. اس کے بعد ہم آتے ہیں کلمات الجدیدۃ، نئے ورڈز کیا کیا ہم نے سیکھے. اس میں سے قبلہ، قبلہ کے معنی ہیں بفور، پہلے. بعدہ یعنی آفٹر، قبلہ اور بعدہ. اور کیفہ، کیفہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں ہاؤ، جو کہ جملہ حرف الاستفہام میں سے ہے. کیفہ ہاؤ. اس طرح سے متا، متا یعنی کب، متا یعنی کب. الاسبوع یعنی ویک، اور ڈیز آف دا ویک بھی ہم نے دیکھا تھا اس میں ہی. اسبوع یعنی دا ویک، ویک جو ہفتہ جسے ہم کہتے ہیں. الشہر یعنی مہینہ. شہر جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو قرآن میں آیا. شہر یعنی مہینہ. اس کے بعد ہے الاذان، اذان کہتے ہیں اذان کو، نماز کے لیے جو آواز لگائی جاتی ہے اسے اذان کہتے ہیں. الصلاۃ، صلاۃ کے معنی مختلف ہیں. جیسے الصلاۃ کے معنی دعا بھی ہے، اور الصلاۃ اصطلاحی ٹرمز میں ہم دیکھیں تو اس کے معنی نماز ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں الصلاۃ. اس کے بعد ہے رجع، ایک نیا فعل تھا. رجع کے معنی ہے ہی ریٹرنڈ، جیسے ذهب ہی وینٹ، رجع کے معنی ہی ریٹرنڈ، وہ واپس آ گیا. ٹھیک ہے. ذهب رجع. اس کے بعد یہ جو یہ الضمائر المنفصلہ، یہ ہم نے بہت پہلے ہی ڈسکس کر لیا ہے. یعنی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا اور نحن. تو
تو اس کو ہی یہاں پر اس طرح سے بیان کیا گیا، ہوا طالب ہی طالبۃ، انت طالب انتی طالبۃ، یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ سے، اور انا طالب یا انا طالبۃ دونوں سیم ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ اس طرح سے ہم طلاب، وہ سب کے سب اسٹوڈنٹس ہیں، ہن طالبات، وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس ہیں فیمیل۔ اس طرح سے انتم طلاب، آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں مخاطب میں، تو انتنا طالبات، آپ مخاطب میں تو آپ سب لڑکیاں اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس کے بعد نحن طلاب، ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں، تو نحنو اور انا چونکہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی انا طالب اور انا طالبۃ سیم ہے، اس طرح سے نحن طلاب اور نحن طالبات یہ بھی سیم ہے، یہاں پر یہ دونوں سیم۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا چیپٹر یہاں پر ختم ہوتا ہے میرے خیال سے، اور اس سے پہلے تو باقی چیزیں ہم نے الحمدللہ ڈسکس کر لی ہیں۔ اس کے بعد آج کا جو امپورٹنٹ ٹاپک تھا وہ آج ہمیں شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اس کو ہم آتے ہیں اس پہ۔ ایک منٹ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ چل جائے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع۔ یہ آپ کو اسکرین دکھ رہی ہوگی، سیکنڈ۔ اچھا، خیر۔ اب آتے ہیں ہم پلورل آف غیر عاقل، یعنی غیر عاقل کی جمع۔ غیر عاقل کیا ہے؟ جیسا ہم نے سب سے پہلے کلاس میں ڈسکس کیا تھا، جن اور انسانوں اور فرشتوں کو چھوڑ کر باقی جتنی مخلوق ہیں وہ سارے کے سارے غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر ھذا مدرسن، یہ ایک ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیچر ہے، غیر عاقل، عاقل میں ھذا مدرسن، یہ عاقل کے لیے۔
تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ہاؤلائی مدرسون. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. اب یہ اگر میں سوال کروں کہ ہاذا کتابن، ہاذا کتابن سے اس کی جمع بنائیں گے تو کیا ہونا چاہیے؟ اگر میں ابھی اس کو چھپا دوں، اس کو میں چھپا دیتا ہوں. اب آپ سے سوال کرتا ہوں، ہاذا کتابن، تو اس کی جمع کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے تو اچھی بات ہے، اور کوئی ٹرائی کر سکتا ہے؟ دیز آر بکس، یہ ساری کتابیں ہیں. اس کو ہم کیسے بنائیں گے عربی میں؟ شاداب آپ بتا سکتے ہیں؟ جمع کرنا صرف نا، جمع بنانا. کتبن کہتے ہیں بک کی ہاں جمع کتب کو. کہتے ہیں، بالکل کتبن کہتے ہیں. تو اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ جیسے ہاذا مدرسن، ٹھیک ہے، ہاذا مدرسن ہے، تو ہاذا مدرسن سے ہاؤلائی مدرسون، ٹھیک ہے نا. جی جی جی. تو ہاذا کتابن سے کیا بنے گا پلورل اس کا؟ ہاذا کتبن. ہاذا یا ہاؤلائی؟ پلورل کے لیے تو ہاؤلائی اچھا استعمال ہاں کرتے جی، ہیں. ہاؤلائی کتبن بولیں گے. ہاؤلائی کتبن بنے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسرا دیکھتے ہیں. یہ ہاذا کلبن، کلبن یعنی کتا، یہ ایک جی ڈاگ جی ہے. جی. اس کا پلورل کیا بنے گا؟ ہاؤلائی قلوبن کو ہاؤلائی قلبن کو کلابن، اچھا کلابن. ہاں جی ٹھیک ہے، ہاؤلائی کلابن. تو انڈرسٹینڈنگ ہماری یہی ہوگی کہ پلورل کے لیے ہم ایسا بناتے ہیں، ہاؤلائی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کا. ٹھیک ہے، جی. تو یہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. غلط ہے. ہاں. یہی ہم پڑھنے والے ہیں آج کے درس میں، اور وہ لیسن یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں بنتا. اچھا. یعنی ہاؤلائی جو ہے نہیں لگے گا غیر عاقل کے ساتھ. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر عاقل کی جو جمع ہے وہ واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ ہوگی. واحد مؤنث. اب ہم آتے ہیں اس کی طرف جو آپ کو اسکرین میں دکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، حاضی غیر شامل ہے. عاقل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں ہاذا کتابن، کتاب غیر عاقل ہے. اس کا جب جمع بنائیں گے ہم، ہاؤلائی نہیں استعمال ہوگا. ہاؤلائی نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ غیر عاقل کی جمع کو واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ سب بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی واحد مؤنث یعنی ہاؤلائی نہیں ہوگا، ہذہ کتبن ہوگا. ہذہ کیوں؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہذہ. حاضی. ٹھیک ہے، ہاؤلائی عاقل کے لیے صرف استعمال ہوگا. یعنی اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قلم، فار ایگزامپل قلم، ہاذا قلم. تو جب ہم یہ بنائیں گے کہ دیز آر پینس، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ حاضی. ہذہ کیا؟ قلم کی جمع اقلام. 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 ہذہ اقلام. ٹھیک ہے، جی. یہاں تک صحیح ہے. تو اسی طرح سے اور بھی لے لیں. ساعتن، ساعتن جو ہے غیر عاقل ہے، گھڑی. یہ ایک گھڑی ہے، تو ہذہ ساعتن یہ تو استعمال ہو گئی. اب جب اس کا پلورل ہم بنائیں گے تو ہذہ ساعاتن، ساعاتن. ٹھیک ہے، ہذہ ساعتن. اگر یہ نہ سمجھ آیا ہو تو میں پھر سے بتاتا ہوں. دیکھیں، عاقل کے لیے ہمیں پتہ ہے ہاذا مدرسن یا ہاذا طالبن، اور اس کی جمع ہم بنائیں گے تو ہاؤلائی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے درس میں ہم نے یہی دیکھا، ہاؤلائی، اولائی کا، یہ سب دیکھا. لیکن جب غیر عاقل کی جمع بناتے ہیں تو غیر عاقل کی جمع کو واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. واحد مؤنث یعنی یہ واحد مؤنث کس کے لیے؟ جیسے ہاذا مذکر کے لیے واحد، ہذہ مؤنث کے لیے. تو یہ سے ہم واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں، واحد مؤنث. ٹھیک ہے، اسی لیے ہاذا کتابن، اس کی جمع جب بنائیں گے تو یہ بنے گا ہذہ کتبن، نہ کہ ہاؤلائی کتب. ٹھیک ہے، نہ کہ ہاؤلائی کتبن. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اب آپ دیکھیں آپ ٹھیک ہے، ہاؤلائی کتبن. اب آتے ہیں اگلے اگزامپل کی.
عاقل میں ہم دیکھتے ہیں المدرس جدید، ٹھیک ہے، المدرس جدید عاقل ہے تو ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ المدرسون جدود، ٹھیک ہے، یعنی the teacher is new, the teachers are new. تو جیسے مبتدا خبر میں مطابقت ہوتی ہے تو مدرسون جب جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی، تو جدیدن کی جمع کیا ہے؟ جدودن. یہاں تک تو ہم سمجھ آیا، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں غیر عاقل میں، جیسے القلم جدید، القلم جدید، پین جو ہے وہ نیا ہے. جب اس کا جب ہم جمع بنائیں گے جمع میں تو الاقلام کیا بنے گا؟ جدودن نہیں ہو کر جدیدتن ہوگا. کیوں؟ کیونکہ واحد مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ سمجھ آیا؟ القلم جدید، جیسے اس ایگزامپل اب ہم دیکھتے ہیں المدرس جدید، ٹیچر نیا ہے، اس کی جمع ہے المدرسون جدود. تو خبر مبتدا خبر دونوں جو ہے وہ پلورل استعمال ہوا ہے یہاں پر. لیکن جب القلم جدید یعنی the pen is new، اس کو جب ہم پلورل بنائیں گے تو الاقلام ہوگا اور خبر اس کی جو ہے واحد مؤنث آئے گی. اب دیکھیں یہاں پر جدیدتن، جدیدتن، ٹھیک ہے، یعنی الاقلام جدیدتن. اسی طرح سے جیسے السیارۃ جدیدۃ، السیارۃ جدیدتن، کار جو ہے وہ نئی ہے، کار نئی ہے، السیارۃ جدیدتن. اس کی جمع بنائیں گے السیارات، پھر سے جدیدتن ہی آئے گا، یعنی اس کی خبر بھی واحد مؤنث کی آئے گی کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کوئی یہ سوال نہ کرے کہ الاقلام جو کہ پلورل ہے تو اس کی خبر بھی پلورل آنی چاہیے. ہم نے پڑھا ہے یعنی مبتدا اگر مفرد ہے تو خبر بھی مفرد ہے، مبتدا اگر ڈوول ہے تو خبر بھی ڈوول آئے، اور مبتدا اگر پلورل ہے تو خبر بھی پلورل استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا. تو اب یہاں پر القلم جدید، الاقلام ہمارے خیال سے سب سے پہلے تو آنا چاہیے جدود، جو کہ نہیں آئے گا کیونکہ جدود واحد مذکر کی جمع ہے. یہاں پر یہ واحد مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے تو واحد مؤنث کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ جدیدۃ، ہے نا؟ ٹھیک ہے. جدیداتن تو نہیں ہے، جدودن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب جمع میں مذکر و مؤنث دونوں کی جمع کے لیے جدودن استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر وہ چونکہ واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں اس کو، تو اس لیے ہم اس کو ہم استعمال کریں گے جدیدتن، یعنی سنگولر، سنگولر یعنی واحد مؤنث. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آیا کیا؟ قلم جدید. ابھی اور آگے ایگزامپلس دیکھتے ہیں انشاءاللہ تو اس کے بعد کلیئر ہوگی. دیکھیں مبتدا یہاں پر الاقلام ہے، ٹھیک ہے، مبتدا اقلام ہے. اب مبتدا اقلام ہے تو خبر جو ہے خبر چینج ہوگی، یعنی خبر اس کے حساب سے آئے گی. یعنی الاقلام جو کہ غیر عاقل کی جمع ہے تو خبر بھی غیر عاقل کی طرح ہی اسٹریٹ ہوگی جو کہ واحد مؤنث کی طرح استعمال ہوگی، واحد مؤنث. ٹھیک ہے، یہی ہے یہاں پر سمجھانے کا. جیسے السیارۃ جدیدۃ، یہ ایک سمپل مفرد جملہ تھا، یعنی اس میں السیارۃ بھی مفرد ہے، جدیدۃ بھی مفرد ہے، یعنی دونوں مفرد، جمع بھی، یہ بھی مفرد وہ بھی مفرد. تو مفرد کے کیس میں ٹھیک ہے، السیارۃ مفرد ہے، جدیدۃ بھی خبر جو ہے وہ بھی مفرد. اب جب السیارات ہے جو کہ جمع ہے تو خبر یہاں پر کیا آنی چاہیے؟ جدودن آنی چاہیے.
کیونکہ دونوں کی جمع ہے جدودن، مذکر مؤنث دونوں میں جمع میں جدودن استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر وہ نہ آ کر جدیدتن استعمال ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے، غیر عاقل کی جمع. اوکے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور بھی کچھ مثالیں ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں. این المدرس الجدید، این المدرس الجدید، نیا ٹیچر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، عاقل کے کیس میں تو ہوا فی الفصلی، وہ کلاس میں. ٹھیک ہے، این المدرس الجدید، نیا ٹیچر کہاں ہے؟ تو ہوا فی الفصلی. این المدرسون الجدد، این المدرسون الجدد، یہ نئے ٹیچرز کہاں ہیں؟ یعنی نعت اور منعوت ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. جیسے المدرس الجدید، مفرد مفرد، معرفہ معرفہ، مذکر مذکر اور مرفوع مرفوع. اسی طرح سے المدرسون جمع، الجدد اس کی جمع، یہ معرفہ یہ بھی معرفہ، یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع ہے، اور یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر. تو ہم فی الفصلی، یہاں تک تو کلیئر. اب آتے ہیں غیر عاقل کے کیس. این الدفتر الجدید، دفتر مفرد ہے اور یہ غیر عاقل ہے، غیر عاقل ہے. این الدفتر الجدید، تو اس کی جو نعت ہے الدفتر اور الجدید. تو آپ دیکھیں کہ یہ مفرد ہے یہ بھی مفرد ہے، یہ مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے، یہ مرفوع ہے یہ بھی مرفوع، یہ معرفہ ہے یہ بھی معرفہ. اب دفتر کی جمع ہم نے پڑھا تھا الدفاتر. ٹھیک ہے، الدفاتر، مکاتب، مساجد، یہ والا پلورل ہے، مفاعل. تو این الدفاتر، اب یہاں پر جو کہ اس کی جمع استعمال ہو رہی، تو آپ کے اور سب کے اعتبار سے یہاں پر الجدود آنا چاہیے، لیکن اب دیکھیں یہاں پر آئے گا این الدفاتر الجدیدۃ. کیوں؟ کیونکہ غیر عاقل کی جمع جو ہے وہ واحد مؤنث ٹریٹ کی جاتی ہے. این الدفاتر الجدیدۃ، غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہیا علی المکتبی، یہ کہاں ہے؟ مکتب. ہیا، اب آپ ایک اور چیز دیکھیں یہاں پہ، ہوا علی المکتبی ہم کہہ رہے ہیں، یعنی دفتر کہاں ہے؟ وہ دفتر جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہے. لیکن الدفاتر کی جب بات ہو رہی ہے کہ دفتر مطلب نوٹ بکس کہاں ہے، تو آپ جب جواب دے رہے ہیں تو آپ ہیا استعمال کر رہے ہیں. پھر سے واحد مؤنث، یہاں پہ مذکر تھا سنگولر فارم میں، مفرد فارم میں، لیکن جب یہ جمع کے طور پہ استعمال ہوا تو یہ واحد مؤنث کی طرح ہم اسے ٹریٹ کریں، اس لیے یہاں پر ہیا ہے. ہیا، اور اس کا معنی یہ ہوگا دے، لیکن یہ استعمال ہوگا ہیا، یعنی آپ بات کر رہے ہیں نوٹ بکس کی طرف. ٹھیک ہے، واحد مؤنث، یہی تو آپ کو سمجھنا ہے. ہننا یہاں پر استعمال اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ہننا جمع ہے، لیکن غیر عاقل کی جمع کیا ٹریٹ ہوتی ہے؟ واحد مؤنث. یہی اس چیپٹر کا یہ ہے، یعنی یہ واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ ہوتی ہے. غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا، یہاں ہننا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اور کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. صرف جدید أين الساعة الجديدة؟ أين الساعة الجديدة؟ نئی گھڑی کہاں ہے؟ ہی علی المکتبی، یہ ٹیبل پر ہے، اٹ از آن دا ڈیسک. ٹھیک ہے، أين الساعات الجديدة، پھر سے یہاں جدود استعمال نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ واحد غیر عاقل کی جمع ہے، واحد مؤنث ٹریٹ ہوگی. اور پھر اس کے جواب میں بھی ہننا نہیں استعمال کریں گے، ہم کریں گے ہی علی المکتبی، یہ ٹیبل پر ہے، یہ سارے یعنی دے آر آن دا ٹیبل. کیونکہ الساعۃ جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس چیپٹر کا انٹروڈکشن. مثالیں قرآن سے ہم دیکھ لیتے ہیں، ریفرنسز فرام قرآن، جیسے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات. اب یہاں پہ ان لہم جنات، اور ان کو بشارت دیجئے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیا. ان لہم جنات، کہ ان کے لیے جنات ہے، جنت کی جمع ہے جنات. ٹھیک ہے، جنت اس کی جمع ہے جنات. تجری من تحتہا، اب یہاں ہا کی ضمیر کے ساتھ آئی جو کہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. تحتی ہننا نہیں ہے، یا تحتی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا تحتہا ہے.
ٹھیک ہے. من تحتها جنات جو کہ پلورل ہے، غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث. اس طرح سے وعلم آدم الاسماء كلها، کلہن نہیں ہے یا کلہم نہیں ہے، یہاں اسماء جو غیر عاقل کی جمع ہے اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیں تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، حد کی جمع حدود، اور جو کہ جمع ہے غیر عاقل کی، تو اس کے لیے جو استعمال ہوا ہے تلکا، یعنی جو کہ واحد مؤنث ہے، اسم الاشارہ واحد مؤنث. فلا تقربوها، ہا پھر سے واحد مؤنث، ٹھیک ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، تو اس میں سے ہا. وآت البیوت من ابوابها. اس طرح سے تلک آیات اللہ، ہا اولائی، اولائی کا آیات اللہ نہیں ہے، یہاں تلک آیات اللہ، یعنی یہ اللہ کی آیتیں ہیں. دیز، اب ٹرانسلیشن میں بھی آپ دیکھیں تو دیز آر دا ورسز آف اللہ آف دا کتاب المبین، تو تل کا استعمال ہوا جو کہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ما هذه التماثيل، یہ مثالیں جو ہیں، تماثیل امیجز کی مثالیں، تو مثل اس کی تماثیل جمع ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. اس کے بعد ہوا تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، سورہ حشر کی آیت ہے. تلک الامثال، امثال جمع ہے مثال کی، مثال کی جمع امثال، اور یہ واحد مؤنث کے ساتھ استعمال ہوا تلک، یعنی اگر ہذہ بھی ہو سکتا تھا، یہاں اشارہ بعید کے لیے ہے تو تلک جو کہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے آج کا چیپٹر، اور اس کا خلاصہ میں بیان کر دوں پھر سے. واحد غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع، یہ آپ اس کو یاد رکھیں کہ جب بھی ہم غیر عاقل کی جمع استعمال کرتے ہیں تو وہ واحد مؤنث کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اب مثالیں، کچھ اور مثال اب بیان کرتے ہیں، جیسے ھذا مدرس، یہاں پر ہم لے لیتے ہیں کوئی اور مثال، ھذا مسلم، ھذا مسلم، تو اس کی جمع ہم بنائیں گے تو ہم بنائیں گے ہؤلاء مسلمون. ٹھیک ہے. اب شاداب آپ سے سوال ہے کہ یہ ایک گھر ہے، ھذا ھذا بیت، بیت، اس کی جمع ہم کیسے پر لکھیں گے؟ ھذہ ھذہ بیوت. بیوت. اب دیکھیں آپ خود سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ھذا، کتاب تو ہو گیا، ساعہ ہو گیا. ھذا مطبخ، اچھا چھوڑیں، مطبخ کو چھوڑیں. ھذا مسجد، ھذہ 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 مسجدون، نہیں، مسجد کی جمع کیا ہے؟ مسجد کی جمع ہے مسجدون کی جمع کیا ہے؟ دیکھیں اس کو یاد رکھیں، اور وہ ممنوع من الصرف سے ہے، مسجدون نہیں ہے، اور مساجدون بھی نہیں ہے، مساجدو ہو. ھذہ مساجدو، اس کو یاد رکھیں، ھذہ مساجدو، جو کہ ممنوع من الصرف میں سے ہے، وہاں تنوین نہیں آئے گی مفاعلو کے پیٹرن میں. ھذا مفتاح، اس کی جمع بنائیں آپ، ھذا مفتاح، ھذا مفتاح چابی، ھذا مفتاح چابی. ھذہ مفتاح کی جمع، مفتاح کی جمع کیا ہے؟ مفتوح مطلب کھلا ہوا، مفتاح کی جمع ہے مفاتیح، مفاتیح ہن نہیں، ٹھیک ہے، مفاتیحون. تلک یا مفاتیح یا کے ساتھ، مفاتیح، مفاعیل، ٹھیک ہے. ھذہ مفاتیح، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، ھذہ مفاتیح. دوسرا ایک کچھ اور مثال لیتے ہیں. یہ ایک گھوڑا ہے، نہیں یہ گدھا ہے، ھذا حمار، ھذا حمار. ٹھیک ہے. اس کی جمع ھذہ
हिमारुन, हादिही हिमारुन, हुमुरुन, हुमरुन, हुमुरुन, ठीक है, हादिही हुमुरुन। अब देखें वहाँ गधे की बात हो रही है, मुज़क्कर है ऐसे, लेकिन जब हम जमा बना रहे हैं तो वाहिद मुअन्नस की तरफ से हादिही लगाएंगे वहाँ, ठीक है। तो ये अब देखें, आप कुरान में भी इसको जो है देख सकते हैं, जैसे वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के लिए ही अच्छे अच्छे नाम है। तो अल्लाह कहता है फदउहु बिहा, हा की ज़मीर के साथ, जो कि वाहिद मुअन्नस के लिए, किसके लिए? अस्मा के लिए। अस्मा उन यानी अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे नाम है। फदउहु बिहा, तो तुम उस अल्लाह को उन्हीं नामों से पुकारो। बिहा, हा की ज़मीर, हा वाहिद मुअन्नस के लिए। तो इस तरह से आप कुरान में भी गौर व फिक्र कर सकते हैं कि वहाँ पे भी गैर आकिल की जमा जो है वाहिद मुअन्नस की तरह ही ट्रीट की जाती है, ठीक है। और दूसरी मिसाल मक्तबुन, हाजा मक्तबुन, हाजा मक्तबुन, और इसकी जमा हादिही, हाज़िही मक्तबुन की जमा मक्तबी, मकातिबु। मकातिबु, फिर से बुन नहीं होगा क्योंकि मकातिबु वही पैटर्न है जो मसाजिदु का पैटर्न, मफाइलु, ठीक है। मखफा मफातिबु, मकातिबु, मकातिबुन नहीं, मकातिबु, ठीक है। हादिही मकातिबु। उस तरह से कोई और एक दो मिसाल हम लेते हैं, उसके बाद आज यहाँ पे ख़त्म करेंगे। कोई भी लफ्ज़ आप चुने, जैसे कलमुन, चले कलमुन से ही फिर से बनाते हैं। हाज़ा कलमुन, इसकी जमा हाज़िही अक़लामुन, अक़लामुन, हाँ, हादिही अक़लामुन, ठीक है, हादिही अक़लामुन, ओके। हाज़ा जिबालुन, जबलुन, जबलन, हाँ, जबलुन, हादिही हाज़िही जबालुन, जिबालुन, 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 ठीक है, हादिही जिबालुन। जिबालुन, उसके बाद है कोई भी चीज ले लें, जबल हो गया, नहर, हाज़ा नहरुन, नजमुन, हाँ, नजमुन, हाजा नजमुन, हाज़िही हाजा नजमुन, नुजूमुन, हादिही नुजूम, नुजूमुन, नहर ले ले, नहर, नहर यानी नदी, रिवर। तो हाजा नहरुन, हाज़ा नहर, उसकी जमा हाज़िही हादिही, नहर की जमा अनहारुन, 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 हादिही अनहारुन, ठीक है। तो बस ये हमें गौर करना है, ये ध्यान में रखना है कि गैर आकिल की जमा जो है वो वाहिद मुअन्नस की तरह ट्रीट होगी, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्स है। जबकि ईसा मबनी, ईसा मबनी है, ठीक है। ये ईसा की आखिर में जो या है वो एक्चुअली उसे हम अलिफ मकसूरा कहते हैं। अलिफ मकसूरा, मकसूरा यानी जैसे वो ईसा को हम लिख सकते हैं ई सीन और फिर अलिफ, ईसा। तो अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं आती, ये सीन के ऊपर खड़ी जबर से मुराद ये है कि हम ईसा, ईसा अलिफ वो ना या ना होकर वो अलिफ ही है वो असल में, तो ईसा है, मूसा उसी तरह से, ठीक है। तो इसको आप याद रखें इंशाल्लाह, ये दर्स काफी इंपॉर्टेंट है। और ये गैर आकिल की जमा, अब गैर आकिल की जमा की जब बात हो रही है तो एक चीज मैं ये आपको बताता चलो, ये अब तक जो हम ये पढ़ते आए हैं, अब आप यहाँ पर इसको गौर कर सकते हैं। मिसाल, इसकी इससे अच्छी मिसाल देखें, कलीमत, ठीक है, कलीमा, कलीमा जमा है, सही है। कलीमा जमा, कलीमा सिंगुलर मुफरद है, कलीमा यानी कोई लफ्ज। अल कलीमात जब हम कहते हैं तो उसके साथ मनऊत आप देखें कौन सा आ रहा है, जदीदतुन, ये कभी गौर किया था आपने? फीमेल जा रहा है। अल कलीमातु जो कलीमात है यहाँ पर जमा है किसकी? कलीमतुन की, ठीक है। और उसके साथ नात जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जुदूदुन ने यहाँ कर अल जदीदतु इस्तेमाल, और क्यों? गैर आकिल की जमा के साथ वाहिद मुअन्नस का उसका नात भी जो है वो वाहिद मुअन्नस ही होता है, ठीक है। तो आप इसको भी गौर कर सकते हैं, अल कलिमातुल जदीदत, कलिमात जमा है कलिमतुन की, जो कि गैर आकिल की जमा है, इसलिए यहाँ पर जो नात है उसकी वो जदीदतु वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हुई, ठीक है। आप इस तरह से इसको भी गौर फिक्र कर सकते हैं, अल कलिमातु अल जदीदतु, ना कि अल कलिमातुल जुदुद, वो इस्तेमाल नहीं हुआ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस, ठीक है। तो
ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لیسن کو کمپلیٹ کریں گے، کوشش کریں گے. تب تک میں دیکھتا ہوں میرے لیپ ٹاپ کا بھی ایشو انشاءاللہ سالو ہو جانا چاہیے. تو آج یہیں رکتے ہیں. اس کو آپ جا کر ریویژن کریں، اور یہ جو جہاں سے میں نے پڑھایا ہے اس پہ جا کے مثالیں دیکھیں اور خود سے بھی بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ چیز کافی آسان ہو جائے گی. اور جو درس ہے انشاءاللہ اس کو ہم کل دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو آج یہیں رکتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. اور بیچ میں جو پریشانی ہو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اس کو کنٹرول کر لوں. تو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اوکے، آج یہیں رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.